خوش نصیب میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے چہرے کو نورانی رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو قبر میں بھی بگڑنے نہیں دے گا، اللہ کل قیامت کے دن بھی اس کے چہرے کو نور علا نور بنا دے گا۔ سارے شامل جا ملے راحت غلاموں کا یتیموں کو، آئے ہائے ملے راحت یتیموں کا، ملے راحت غلاموں کا یتیموں کا، خوبی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے، خوبی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے، زمین کو زمین کا چومنے عیش معلا، اور رہا محرم سلطانی وہی اللہ کی رحمت سے، جسے آقا کی نبوت پہ اعتبار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا دیدار آیا، ملی راحت غلاموں کا یتیموں کو۔ لائق سب تعظیم و تکریم آل نبی اولاد علی، عالم نبی فاضل جلیل، مصنف کتب کثیرہ، پیر طریقت رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب، زیب و زینت آستانہ عالیہ دیوان آباد پنتھل شریف، ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کروں گا قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے مریدین، آپ کے جان نثار اور آپ سے عقیدت، آپ سے محبت رکھنے والے اہلیان پنتھل جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں شب و روز محنت سے سرکار کے اس خوبصورت جشن کے موقع پر حضور کے میلاد پاک کو سجایا، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرمی کا موسم ہے، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کو امتحان میں نہ ڈالا جائے، چند ایک لمحات سرکار کا میلاد ہم نے پڑھنا ہے، محبت سے آپ ساتھ شامل لیجئے گا تاکہ میری بھی اور آپ تمام احباب کی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس آیا نور۔ ادھر میری طرف دیکھیں، آپ دائیں بائیں نا دیکھیں، میری طرف توجہ رکھیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس آیا نور۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آتا تو وہ ہے
کہ جو پہلے کہیں موجود ہو. ہم مثال کے طور پہ نقیب محفل صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اس محفل پاک کو چلا رہے ہیں. میں یہاں آیا، انہوں نے میرا اعلان کیا کہ سلطانی صاحب آئے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہاں آیا تو میں پہلے کہیں تھا تو یہاں آیا نا. پہلے کہاں تھا؟ پہلے میں اپنے گھر میں تھا، پہلے میں اپنے مدرسے میں تھا، تو وہاں سے یہاں آیا. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا آیا نور. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون آیا، کہاں سے آیا، کدھر آیا؟ تو رب کائنات نے خود جواب ارشاد فرمایا دیا. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آیا، تمہارے پاس آیا، اور مصطفیٰ کریم کی صورت میں میرا نور آیا. مولانا یا سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. کہاں آیا؟ تمہارے پاس آیا. کیا آیا؟ رب کا نور آیا. عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ فرمائیے گا. یہ تو میرا رب اعلان فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا. میرے اور آپ کے لجپال نبی کی محفل سجی ہوئی ہے. اللہ کے سونے نبی اپنے صحابہ کو باز و نصیحت فرما رہے ہیں. صحابہ کا جمع غفیر ہے. اللہ کے نبی صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں. اللہ کے سونے نبی صحابہ کی ہدایت کر رہے ہیں. اللہ کے سونے نبی صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں. صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کے صحابہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی دوران ایک میرے نبی کے صحابی کھڑے آ گئے. کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، اے والضحیٰ کے سونے مکھڑے والے، اے واللیل کی سونی زلفوں والے، اے علم نشرہ کے سونے سینے والے، اے ما زاغ البصر کی سونی سونی آنکھوں والے، اے ید اللہ کے گورے گورے سونے سونے ہاتھوں والے، آپ اگر اجازت عطا فرمائیں تو میرے من میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان جائیں. آقا جی اگر اجازت ہو، آقا جی اگر جان کی امان ہو، ایک من میں سوال آ رہا ہے. آقا جی اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو آپ کے سامنے وہ سوال رکھ دیا جائے. یا رسول اللہ وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا کون سا سوال ہے ذرا بیان کرانا. یا رسول اللہ میرے من میں ایک بات آ رہی ہے کہ رب کائنات نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو رب کائنات نے سب سے پہلے کیا زمین کو بنایا یا آسمان کو بنایا؟ سب سے پہلے مشرق کو بنایا یا مغرب کو بنایا؟ کیا سب سے پہلے قطب شمالیہ کو یا قطب جنوبیہ کو بنایا؟ رب کائنات نے سب سے پہلے دن کو بنایا یا رات کو بنایا؟ رب کائنات نے سب سے پہلے ستارے بنائے، چاند بنایا یا سورج بنایا؟ رب کائنات نے سب سے پہلے کیا عرش کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا یا کرسی کو بنایا؟ یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک یہ سوال آ رہا ہے کہ رب کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ تو اللہ کے سونے نبی مسکرائے. مسکرا کے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تیرا سوال بڑا سونا ہے.
سوال بڑا سونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیوں یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب اس سوال کا جو جواب ہے اس پر تو اعتراض ہوں گے۔ صحابی رسول نے نماز کا سوال نہیں کیا، حج کا سوال نہیں کیا، روزے کا سوال نہیں کیا، زکوٰۃ کا سوال نہیں کیا۔ اب سوال بڑا خوبصورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا سوال بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کا تجھے جواب بھی بڑا خوبصورت عطا کیا جائے گا، اس کا جواب بھی تجھے بڑا خوبصورت عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ محمد سے کون ہے یار سبحان اللہ؟ میرے سونے لجپال کریم نبی نے کہا کہ اے جابر رب کائنات نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ کے نور، اللہ کے سونے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا نور نبی کا نور نبی۔ سرکار کا جشن ہے یار، محمد سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اے جابر سب سے پہلے رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو پتہ چل گیا کہ ابھی اس کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں بنی تھی، نہ یہ زمین نہ آسمان، نہ یہ مشرق و مغرب، نہ شمال و جنوب، نہ یہ آسمان، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج، نہ عرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ یا رب کی ذات تھی، یا رب کائنات تھا، یا خدا کی ذات تھی، یا سونے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ یا علی ماشاءاللہ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے تو کہنے والے نے کیا خوب سے فرمایا اللہ کنتا پہلے دیا ایک کنتا پسارا کلے بنیا یارا دیا گلہ یار جانے یارا دیا گلہ یار جانے اے آدم پیارا کلے بنیا۔ اور آنا میں آپ کو شہنشاہ چشت کی بارگاہ میں لے کے جانا جاتا جو خواجہ خواجگان ہے، مجدد دین اور اسلام ہے، مرزا کے اس شیطانی طاغوت میں جنہوں نے آخری نے کیل نصب کیا، اس میرے علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، مرزے جدو جھوٹی نبوت نہ دعویٰ کیتا تو ادھر پیر میر علی شاہ صاحب کی پتہ چلیا اٹھے نا آخیا ہون گل نہیں بننی، ہون لاہور وینجنا پیسی تو پہنچے نا دروازے پر تو پیرو پتہ نہیں نا کہ بعض مرید جڑے انہیں بڑے مخلصانہ مشورے دینے تو ایک مرید مشورہ دیتا پیر صاحب تسا لاہور ٹری پہ ہو حالات بڑے خرابن تو پیر میر علی شاہ صاحب دروازے کھلتے نا کھلتی دا آسمان میں تکیا تکی دا آخیا تو کچھ اور بانا ہے تو اپرو کچھ اور حکم ہے تو کچھ اور بانا ہے تو اپرو مولانا سیدہ نے غلاموں مولانا ایک سید زادے نکال ہے فرمایا تو کچھ اور بانا ہے تو اپرو کچھ اور حکم ہے۔ سرکار نے ختم نبوت پر ڈاکے بین تو میرے لیے اندر بیٹھ تو فقیری کرے فرمایا ایک غیرت فقیری سارے کلو نہیں ہونی ہے۔ اللہ اکبر نعرہ رسالہ فیضان چراغ گولڑا جاری رہے گا، فیضان چراغ گولڑا توجہ فرمائے پیرا پیر اسد شاہ اور جتنی محنت کی
دی امی کی بتایا سردیاں نیا راتی اسا بیٹھ ساری ساری رات والے لانے رہنے سیا آج ایک کتاباں لکھنے تے تسا کیا سوچنے ہو کہ یہ کوئی عام جی شخصیت ہے لیکن اتنی بڑی شخصیت ہوئی ہر میدان صفحے اول اولیاء نہیں تو انویں تے پیر اگے صحابہ نہیں تو انویں پیر اگے اہل بیت نہیں تو انویں پیر اگے سرکار نے ختم نبوت نہیں تو انویں تے سرکار پیر اسد شاہ صاحب اگے کی آگے اس وجہ تے پیر جاننے کہ اسلام نہیں عظیم شخصیات نہیں جدو عزت نہیں گل ہے تو پھر حجریاں کی بیعت ہے جڑی ہے وہ فقیری کرنا یہ بغیرت فقیری ہے غیرت مند فقیری وہی ہے کہ جدو ان نفوس قدسیاں کی عزت نہیں گل ہے تو صفحے اول ایک جنا چنڈا چاہیے بندہ نظر اچھا ہے یہ عظیم شخصیت رب کائنات نے آپ کو جو عطا فرمائی ہے یہ رب کی نعمت سمجھے آپ پیر مہر علی شاہ صاحب چل پڑے لاہور کی طرف جب لاہور پہنچے تو مرزا بھاگ گیا اندر سے شرائطیں رکھنے لگا کہنے لگا جی پیر صاحب کو کہو کہ آپ آ تو گئے ہو اس طرح کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں جس کا ہاتھ اچھا ہوا وہ جیت جائے گا وہ سچا ہوگا پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا کہ اس کو کہو کہ آج تو کہہ رہا ہے قلم اور کاغذ رکھ دیتے ہیں جس کی قلم خود چلنے لگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی سچا ہے اس جی ایک قلم نہیں کیڑی گل ہے کوئی لنگڑا پوڑی ہونا نہ کھوٹا پوڑی ہونو آخیا جڑا اس کی ٹھیک کرے او سچا ہو سی اے مرزے آخیا اندرو پیر مہر علی شاہ صاحب اگو جواب دیتا انہا فرمایا اے لنگڑے نہیں کیڑی گل ہے اس یہ آج مردان ہو زندہ کر سا فرمایا آج مردان او زندہ کر سا کیا جواب دیا انہیں ایک پھر ہوئی مخلصانہ پیر مرید اسے ہیں پیرو یہ اتنا بڑا دعویٰ کری کھڑیا نے پھر اتھا انہا اپنی زبان بولی انہا کہے ماں آپو کدو کیتا ہے ماں کدو کروایا گیا ہے ماں آپے کدو کیتا ہے ماں کدو کروایا گیا ہے آخر تینوں نہیں پتا میں اسلام آباد گولڑے تو جدو چلیا سا تے ماں دے سامنے ماں دیا اکیاں دے سامنے پیر سیال بھی ایسن تے سونے آمنہ دے لال بھی ایسن ایستو میں اگلا جملہ پیرانا پڑھ سا یہ سارے مجمع سبحان اللہ عقید تقریر اگیا اسی نہیں تو ختم پیرا ہے تسا کیڑی گال کرنے ہو کہتے مرزا میرے سامنے آ جانا تے دو گلہ لازمی دو چو ایک کم لازمی ہوئے ہے مریدہ پوچھا پیرو کیڑا وہ لگے سنیا پیرا ہے کہتے مرزا ماں دے سامنے آ جانا یا تے ماں تک کے مرزا مر جائے یا ماں تک کے مرزا کلمہ پڑھ لے رب انہوں عنایت دے دے بولا یا سبحان اللہ وہ پیر میرے علی شاہ صاحب بولے آپ فرماتے ہیں کہ کل فیکون تے کل دی گلے اسا اکے فرید لگائی تو میں حرف نشان نہ جدو دتی گوائی آج دار کائنات امام الانبیاء کے غلاموں ایک اور حدیث پاک سماعت فرماؤں گا اللہ کے سونے نبی تشریف فرمائیں جبریل امین میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی نے جبریل سے ایک سوال کیا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے تمہاری جبریل تو کدو نہ بنیا ہے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے
جبریل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پتہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کوئی اندازہ تو ہوگا. یا رسول اللہ اندازہ بھی کوئی نہیں ہے. ہاں ایک بات مجھے یاد ہے کہ حجابات خدا بندی میں سے چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اسے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ اس ستارے سے مجھے بڑا پیار ہے. یا رسول اللہ اس ستارے سے مجھے بڑی محبت ہے. سرکار نے فرمایا اے جبریل اگر وہ ستارہ تجھے نظر آ جائے تو پہچان لے گا. آقا جی کیوں نہیں پہچانوں گا, میں اس ستارے سے تو عشق کرتا. یا رسول اللہ میں اس ستارے سے عشق کرتا ہوں. آقا جی میں اس سے محبت کرتا, میں تو اس کی راہیں دیکھتا رہتا ہوں. آقا جی کیوں نہ پہچانوں گا, میں اس ستارے سے محبت کرتا, اس ستارے سے پیار کرتا. اس کی والیوم کھولے تھوڑا جا. اس ستارے سے پیار کرتا. آپ توجہ فرمائیے گا, یہ پیار کرنا, یہ محبت کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ تو جبریل کی بھی سنتیں ہیں. آج ہم تاجدار کائنات سے پیار کرتے ہیں. آج ہم حضور کی ازواج مطہرات سے عقیدت رکھتے ہیں. آج ہم سرکار کی صحابیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہم حضور کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. آج ہم حضور کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. آج ہم حضور کے خاندان کے ہر فرد سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا سارے پیار برابر ہم سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, نسل رسول سے بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن مولا علی کی بات ہی ذرا الگ ہے. مولا علی کی بات ہی ذرا الگ ہے. کون مولا علی؟ مشکل کشا مولا علی, حاجت روا مولا علی, مشکل کشا مولا علی ہے, مشکل کشا مولا علی, شیر خدا مولا علی. مولا علی کون ہے؟ مولا علی کون ہے؟ مولا علی نبی کے پیر ہیں, صحابہ کے مشیر ہیں. ہم سنی یا رسول اللہ کہنے والوں کے پیر ہیں. میں کوئی خطیبہ لی گالنا بان لگانے پروفیسر ذوالفقار صاحب مڑے نال نے نہیں کرنی ہے. میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے. کھڑے ہوئے کا ذکر کرے, میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا. چلنا چاہیے نا کہ جڑے مولا علی نال اتنا پیار کرنے, مولا علی نے آقا تاجدار کائنات نال کتنا پیار کرنے ہو سر. میں کیوں نہ سورا دم دم, میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا. اور سارے بولو نا میں کیوں نہ سورا, میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا. کہتے تو دم تو سارے نہیں پڑھ سکے, گل نہیں چلنی ہے. میں کیوں نہ سورا دم دم علی ہے, میں کیوں نہ سورا. تیرا رجب کو آیا علی ہے, تیرا رجب کو. مولا علی کا میلاد پڑھا سمجھا میں گل ایک بڑی خاص کرنا ہے. پیدا بہت سارے لوگ ہوئے, میلاد یا مولا علی نہ بنایا جانا تو یا سرکار نہ بنایا جانا. تیرا رجب کو آیا علی ہے, تیرا رجب کو آیا علی ہے, تیرا رجب کو. بسم اللہ کر کے جایا نبی ہے, بسم اللہ کر کے, او بسم اللہ کر کے جایا نبی ہے, بسم اللہ کر کے جایا نبی
بسم اللہ کر کے اور خود نبی آقیا اے میرا وسیع خود نبی آقیا اے میرا وسیع خود نبی آقیا اے میرا وسیع دم 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 میں کیوں نہ سو رہا دم دم علی میں کیوں نہ سو رہا دم دم علی میں کیوں نہ سو رہا میں کیوں نہ سو رہا میں کیوں نہ سو رہا ایک ہے محمد دوجیوں دیتی ہے ایک ہے محمد ایک ہے محمد بسم اللہ پیرو ایک ہے محمد دوجیوں دیتی ہے تو ایت بچڑے پنجوالی ہے میں کیوں نہ سو رہا میں کیوں نہ سو رہا دم دم علی میں کیوں نہ سو رہا میں کیوں نہ سو رہا میں کیوں نہ سو رہا دم دم علی میں کیوں نہ سو رہا ایک ہے محمد دو جاگنی ایک ہے محمد اتنا بڑا سٹیج ہے تو عقیدہ ہے ایک ہے محمد دو جاگنی ایک ہے محمد دو جاگنی شاخین پیارے پنجوالی میں کیوں نہ سو رہا میں کیوں نہ سو رہا میں کیوں نہ سو رہا ہے توجہ تو محبت سے کہیں سبحان اللہ جبریل اگر وہ تارا تمہارے سامنے آئے تو مجھ سے پہچان لو گے یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانوں گا آقا نے اپنی والفجر والی پیشانی سے جب اپنا امامہ شریف پیچھے کیا تو جبریل نے دیکھا کہ وہی ستارہ چمک رہا تھا سلامت رہو محبت سے کہو سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی محبتوں کی سلامت رہیں آپ سرکار نے جب اپنی والفجر والی پیشانی سے امامہ مبارک پیچھے کیا تو سرکار نے فرمایا کہ جبریل دیکھ لو فَبِعِزَّتِ رَبِّي انا ذالک کوکب فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے جبریل وہ ستارہ میں محمد ہی ہوں ہائے ہائے بڑا ذمہ دار سٹیج ہے یہاں وہ عظیم ہستیاں تشریف لاتی ہیں کہ ہم جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلاموں ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم صدق دل سے حضور سے بھی پیار کرتے ہیں تاجدار کائنات کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ کائنات ابھی بنی نہیں تھے نہ جناب عیسیٰ روح اللہ تھے نہ جناب موسیٰ کلیمت اللہ تھے نہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے نہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ تھے نہ جناب پیارے نوح نجی اللہ تھے نہ جناب پیارے آدم صفی اللہ تھے ابھی کوئی بھی نہیں تھا یا خدا تھا یا خدا کا پیارا مصطفیٰ تھا
یا نور مصطفیٰ تھا، یا نور مصطفیٰ تھا۔ اب توجہ فرمائیے گا، رب کائنات نے سب سے پہلے تیرے اور میرے سونے میلاد والے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی کا نور جب پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد جب یہ کائنات بنی، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا، یہی میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کی صلب مبارک میں رکھا گیا۔ پھر یہ نور چلتا چلتا پاک پاپوں کی پشت سے ماں کے رحموں میں آتا رہا۔ یہ نور چلتے چلتے اسی طرح 12 ربیع الاول کے دن ہے جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں آمینہ کے شکم مبارک سے دنیا میں تشریف لانے لگا، تو یہاں توجہ فرمائیے گا، میرے اور آپ کے لجپال نبی کی امی فرماتی ہیں یہ نور جیسے ہی میرے بطن میں آیا، کبھی آدم آ کے مجھے مبارکیں دے رہے ہیں، کبھی شیش آ کے مجھے مبارکیں دے رہے ہیں، کبھی جناب ابراہیم خلیل اللہ آ کے مجھے مبارکیں دے رہے ہیں۔ یہ 9 مہینے تک سلسلہ چلتا رہا، یہ نور میرے بطن میں آیا، میری دنیا بدل گئی، میرا دل بدل گیا۔ میں جب چلتی ہوں، جس پتھر پہ میرا قدم پڑتا ہے وہ پتھر میرے قدم کے نیچے موم ہو جاتا ہے۔ آئے محبت سے کہنا، میں تھوڑی دیر سرکار کا میلاد پڑھوں گا پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ ہم مولا علی کا میلاد بھی پڑھنے والے ہیں اور مولا علی کے سونے آقا جناب تاجدار ختم نبوت کا میلاد پڑھنے والے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں دل کی دنیا بدل گئی، چلتی ہوں پتھر سلام دیتے ہیں، چلتی ہوں درخت سلام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی امی جی تمہیں سلام۔ پھر میرے نبی کی امی فرماتی ہیں جب میں سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ جاتی ہوں، باقی ڈول کے ساتھ رسی باندھ کے پانی نکالتی ہیں، لیکن میں جب پانی کے قریب جاتی ہوں تو پانی نیچے سے خود اوپر آ کے میرے قدموں کو بوسے دینے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہاری بات نہیں ہے، تمہاری بات نہیں ہے، یہ تو ساری بات اس نور کی ہے اے سیدہ جو تمہارے شکم اطہر میں ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلام حضرت سیدہ اماں آمینہ فرماتی ہیں جب 12ویں شب ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ رات گزر چکی ہے، دیکھا کہ اندھیرا ہے، مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ کوئی دنیا میں آج تشریف لائے گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا ساری طرف نور ہی نور ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف چمک ہی چمک ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ اچانک دیکھا میرے حجرے کی دیواریں پھٹی، میں نے دیکھا کہ 4 بڑے بڑے قدوں والی عورتیں اندر آ گئی، میں انہیں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے آمینہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بول کے کہنے لگی میں آدم کی بیوی حوا ہوں، دوسری بول کے کہنے لگی میں ابراہیم کی بیوی حاجرہ ہوں، تیسری بول کے کہنے لگی میں فرعون کی بیوی آسیہ، چوتھی بول کے کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ آپ نے کہا کہ کدھر آئیاں؟ انہوں نے کہا کہ اے آمینہ رب کائنات نے ہمیں تمہاری دائیاں بنا کے بھیجا ہے، تمہاری دائیاں بنا کے بھیجا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کی امی حضرت آمینہ کہنے لگے آپ تو اسلام کی بڑی بڑی قد آور شخصیات، آپ تو بڑی بڑی قد آور عورتیں ہیں، آپ تو مومنوں کی مائیں ہیں، آپ تو اسلام کی مائیں ہیں، آپ کدھر آ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج ہم مائیاں بن کے نہیں آئی ہیں، آج جو نبی آ رہا ہے ہم اس کی دائیاں بن کے آئی ہیں، آج ہم اس نبی کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلام اتنے میں میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ اسی اسنا میں خرج منی نور، توجہ اللہ نے فرمایا قد جاکم من اللہ کی نور، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور۔ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، نہ مننا تو نہ مننا، اللہ بھی آخنا سرکار بھی آخنا تو سرکار نے امی بھی آخنی ہے، تو سارا مننے یا نہ مننے نال کیا ہوسی ہے، کچھ ہوسی کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔
تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلاموں سرکار کی امی فرماتی ہیں خرج منی نور، میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا، اس نور کی اتنی چمک اتنی روشنی ہے کہ میں نے مکہ کے اندر اپنے گھر میں بیٹھ کے بند حجرے کے اندر شام کے محلات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میں نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی ہیں۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلامہ ادھر میرے نبی کے دادا آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ فرماتے میں نے اچانک دیکھا کہ کعبۃ اللہ بھی میرے گھر کی طرف جھکنے لگ گیا، میں نے کعبۃ اللہ سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کعبۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں دنیا والوں کا کعبہ تھا، آج میرے کعبے کا کعبہ بھی دنیا میں آ گیا ہے، آج وہ آ گیا ہے کہ جس نے بتوں سے مجھے پاک کر دینا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں تاجدار کائنات امام الانبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، ہر طرف چاندنی چاندنی ہو گئی، اندھیرا کہیں بھی نہیں رہا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں روئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے میرے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر طرف چاندنی چاندن، چمک ہی چمک، روشنی روشنی۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلامہ یہاں پوری توجہ کے ساتھ میری آخری بات کو سنیے گا۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، رب کائنات نے اپنی شان کے مطابق اس سارے کائنات عالم کو چمکا دیا، پھر ہر سال میرے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج 1500 سال ہو گئے ہیں، آج بھی جگہ جگہ میرے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، آج مساجد کو سجایا جا رہا ہے، آج آستانوں کو سجایا جا رہا ہے، آج گھروں کو سجایا جا رہا ہے، آج محلوں کو سجایا جا رہا ہے، آج شہروں کو سجایا جا رہا ہے، آج ملکوں کو سجایا جا رہا ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلاموں جب یہ سجاوٹ دیکھی جاتی ہے، اگر کوئی مسجد کو دیکھتا ہے کہ سجی ہوئی ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کے غلاموں کی مسجد ہے، کسی آستانے کو سجا ہوا دیکھا جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کوئی نبی کا غلام اندر سو رہا ہے، آج کسی گھر کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ سجا ہوا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کے عاشقوں کا گھر ہے، اگر کسی محلے کو دیکھا جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ نبی والوں کا محلہ ہے، کسی شہر کو سجا ہوا دیکھا جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ نبی کے عاشقوں کا شہر ہے، کوئی ملک سجتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ نبی کے سچے امتیوں عاشقوں کا یہ ملک ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء کے غلاموں اب جب دیکھیں کہ جب یہ گھر، یہ محلے، یہ شہر، یہ ملک نبی کی سجاوٹ کی وجہ سے پہچانے جائیں کہ یہ نبی کے غلاموں اور عاشقوں کا محلہ اور شہر ہے، یہی توجہ فرمائیے گا۔ اگر ہم جس طرح محلوں کو، گلیوں کو، شہروں کو سجاتے ہیں، نبی کی سیرت سے اپنے آپ کو سجا لیں، نبی کے کردار سے اپنے آپ کو سجا لیں، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، نبی کریم کے راستے پہ چل پڑیں، اگر ہم نبی کے تعلیم سے، نبی کی تعلیم سے، حضور کی شریعت سے اپنے تن من کو سجا لیں تو یاد رکھیں کہ جس طرح سجی ہوئی چیز کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی کے غلاموں کی چیز ہے، اسی طرح جب ہمارا تن اور من نبی کی سیرت کو اپنا کے چمک جائے گا پھر ہمیں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر کوئی دیکھ کے ہمیں کہے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، نبی کا غلام۔ صدقہ لینے صدقہ لینے نور کا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو نور تیرا سب گراں، تو اب دیکھیں نا میرے نبی کی آل کا جب ذکر ہوا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی یہ لذت اور مزہ لینے کے لیے آ گئی ہیں۔ تیری نسلیں